جڑا والا کے اندر پچھلے دنوں ایک ہولناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، تو ہمارے لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان گرواتے ہوئے جوابی کارروائی میں کچھ بے گناہ لوگوں کو یا کچھ عبادت خانوں کو انہوں نے نشانہ بنایا، چرچوں کو نشانہ بنایا، کچھ بے گناہ لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنایا۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک ریاست جب قائم ہوتی ہے خاص طور پر کسی نظریے کی بنیاد پر، جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ سارے ممالک میں سے ملک پاکستان وہ واحد ریاست، واحد ملک ہے جو ایک نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ جب کوئی ریاست کسی نظریے کی بنیاد پر خالصتاً قائم ہوتی ہے کسی ایک مذہب پر، اس وقت اس کے مذہب کے لوگ تو اس کے اندر آ گئے نا، لیکن اس کے علاوہ ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، ملک پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ اس کے اندر غیر مسلموں کے رہنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، 3 قسم کے وہ لوگ ہو سکتے ہیں، یا 3 قسم میں وہ اس کے اندر آ کر رہ سکتے ہیں۔ ان میں یا تو وہ ذمہ ہوں گے، یا مستعمن ہوں گے، یا حربی ہوں گے۔ میں واضح کرتا ہوں، ذمہ کہتے ہیں جو شخص مستقل طور پر وہ غیر مذہب ہے لیکن مستقل طور پر وہ ہماری اسلامی ریاست کا باشندہ بن جائے اور اس کے قوانین کو تسلیم کر لے، ٹیکس والے ہوں، اس پر جزیہ لگے، ٹیکس لگے، جو چیز اس پر عائد کی جائے اس کو تسلیم کر لے اور وہ مستقل طور پر اس اسلامی ریاست کا باسی بن جائے، یہاں کا رہنے والا بن جائے، تو اس کو ذمہ کہیں گے۔ اگر کوئی شخص کچھ محدود وقت کے لیے، مستقل نہیں، محدود وقت کے لیے وہ غیر مسلم ہمارے ملک کے اندر آ کر پناہ حاصل کر لے کسی تجارت کی غرض سے یا کسی اور غرض سے، تو اس کو کہتے ہیں مستعمن۔ جس طریقے غیر مسلم ہمارے ملک کے اندر آتے ہیں، اپنی عبادت کرنے کی غرض سے آتے ہیں، جیسے سکھ آتے ہیں، ننکانہ صاحب آتے ہیں یا کسی اور جگہ پر، اس طریقے اس کو کہتے ہیں مستعمن، جو اجازت لے کر آتا ہے اور یہ ریاست اس کو اجازت باقاعدہ طور پر ویزا دیتی ہے اور وہ یہ چیز لے کر آتا ہے، جتنے دن تک وہ یہاں آتا ہے ریاست اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی ہے، اس کو مستعمن کہا جاتا ہے، جس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ جس نے امن حاصل کر لیا۔ یا تیسری صورت یہ حربی، جو شخص جنگ کرنے کی نیت سے آتا ہے، لڑنے کی نیت سے آتا ہے۔ پہلی 2 صورتیں، ذمہ ہو یا مستعمن ہو، ریاست اس کی حفاظت کا ذمہ لیتی ہے اور ریاست کی پوری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اور اس کا اس ریاست کے اندر رہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اور میں رہ رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار بنتا ہے، یا ہم اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے تو ہم ذمہ دار بنیں گے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ مستقل طور پر ایک امن حاصل کر چکا ہے یا محدود وقت کے لیے امن حاصل کر چکا ہے، تو اس وقت اس کی جان کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہاں کے رہنے والے دوسرے مسلمان جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں، نہ کہ اس پر کوئی ظلم کرے۔ جیسے 1 سال پہلے سری لنکا کے ایک باشندے پر ظلم کیا گیا، اگر یہ بلا وجہ کیا جاتا ہے تو جو شخص یہ کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بات صرف میں نہیں کر رہا، یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اس دنیا میں ظاہری حیات طیبہ میں موجود ہوتے ہوئے کتنے ہی غیر مسلم ریاست مدینہ میں موجود ہوتے تھے، کتنے ہی لوگ مکہ کے ارد گرد رہتے تھے، جہاں تک مسلمانوں کو اجازت ہے اس کے بعد لوگ رہتے تھے، رہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے ان پر ظلم۔ جب تک کوئی شخص حربی نہیں ہوتا، حربی کہتے ہیں جو جنگ کے ارادے سے آئے، اگر کوئی جنگ کے ارادے سے آئے، کوئی غلطی کرے، مسلمانوں پر حملہ کرے، تو جس گھر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص یہاں داخل ہو گیا، حرم پاک میں داخل ہو گیا، فرمایا اس نے امن حاصل کر لیا۔ اگر اس علاقے میں بھی جہاں پر کسی مکھی یا مچھر کو بھی نہیں مارنا جائے، اگر اس علاقے میں بھی کوئی حربی داخل ہوتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان پر حملہ کرتا ہے، تو اس کو مارنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی اسلامی ریاست کے اندر موجود ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہے اور وہ حربی نہیں ہے، وہ ذمی یا مستعمن ہے، تو اس کو کوئی شخص آنچ نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے لشکر بھیجا کرتے تھے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور جب لشکر بھیجا کرتے تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کسی عبادت گاہ کے اندر پناہ لے لیں ان پر حملہ نہیں کرنا، جو کسی عبادت گاہ کے اندر پناہ لے لیں ان پر حملہ نہیں کرنا، عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، بچوں پر حملہ نہیں کرنا، بوڑھوں پر حملہ نہیں کرنا۔ جنگ صرف اس شخص سے کرنی ہے جو تلوار لے کر یا ہتھیار اٹھا کر تمہارے مقابلے میں آ جائے۔ جنگ صرف اس شخص کے ساتھ ہے جو ہتھیار لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہو، جو امن کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے ساتھ جنگ۔ آپ نے کتنی مرتبہ واقعہ سنا علماء کرام سے، کتنی مرتبہ ہم نے پڑھا، کتنی مرتبہ ہم نے سنا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا اعلان فرمایا تھا؟ فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو آج معافی کا طلبگار ہو اس کے لیے بھی امان ہے، جو اسلام قبول کرے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس کے اندر سب سے قابل غور بات، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دی، اور یہ معاملہ خلفائے راشدین کے زمانہ اقدس میں بھی رہا کہ جہاں بھی حملہ کیا جاتا اسلام کے نفاذ کے لیے، پہلی بات تو حملہ وہاں کیا جاتا ہے جو لوگ اسلام کے مخالف ہوں، ان کے لیے جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہو وہاں حملہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات جہاں بھی حملہ کیا جاتا، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اسلام کی تاریخ بڑی روشن ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، یہ بڑا سونا دین ہے، بڑا سچا اور سچا دین ہے۔ جہاں حملہ کیا جاتا پہلے ان کو 3 باتوں پر دعوت دی جاتی، یا اسلام قبول کریں، یا ذمہ ہونا برداشت کریں، جزیہ دیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تیسرا آپشن یہ ہوتا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، پھر اگر وہ نہیں مانتے تو جنگ کی جاتی اور جنگ کی صورت میں کی جاتی، وہاں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو امان دی جاتی، اور جو جوان ہتھیار لے کر مقابلے میں آتا صرف اسی کو قتل کیا جاتا۔ اس کے بعد جب علاقہ فتح ہو جاتا تو وہاں جو بھی مذہب رائج ہوتا ان کو کھلے عام اجازت دی جاتی کہ تم اپنے مذہبی عبادت خانے میں پوری کھلی آزادی سے جا سکتے ہو اور آزادی کے ساتھ اپنے رسوم و رواج کو قائم رکھ سکتے ہو۔ ان کو کھلی آزادی دی جاتی تھی۔ خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اگر واقعی فسادات کی طرف مسلمان ہی بڑھ گئے تو یہ تو ان کے مقاصد کو خود ہی پورا کر رہے ہیں۔ جو دوسرے ممالک یہ چاہتے ہو کہ جس طریقے ہندو مسلم فسادات دوسرے ممالک میں چل رہے ہیں،
کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات چل رہے ہیں دوسرے ممالک میں. اگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہو تو پھر تو لوگ خود بخود پاکستانی کر رہے ہیں. ایک طرف نعوذ باللہ قرآن پاک کی گستاخی ہوتی ہے تو دوسری طرف وہ ان پر چڑھ دوڑتے ہیں. اور جن کا گناہ ہے وہ گرچہ چھپ جائیں، وہ ہاتھ ہیں یا نہ ہیں، جن کا گناہ نہیں ہے ان پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیں تو پھر تو واقعی ہندو مسلم فسادات یہاں بھی شروع ہو گئے، مسلم عیسائی فسادات شروع ہو گئے. پھر تو ہم واقعی ان کا اعلی کار خود بن گئے. ہمیں یہ چاہیے کہ جو اس کی حقیقت ہے اس کی طرف بڑھیں. بلا وجہ کسی دوسرے کو کسی دوسرے کے عبادت خانے پر جو ہے وہ آگ پھینکنا، اس کو آگ لگانا. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے لیے جب سرکار مسجد میں تشریف لائے تو نمازی نہیں دیکھے، نمازی تھوڑے تھے، لوگ گھروں میں بیٹھے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. زیادہ اتفاق یہ ہے کہ وہ نماز عشاء کی تھی. بعض نے زور کی بھی لکھی ہے، بعض نے عصر کی بھی کہی ہے، بعض نے فجر کی بھی کہی ہے، لیکن زیادہ اتفاق جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ عشاء کی نماز تھی. سرکار تشریف لائے، مسجد میں نمازی تھوڑے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. لیکن میں ایسا کرتا کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ وہاں مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر ہے، ان گھروں میں مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر ہے، اس لیے میں گھروں کو آگ نہیں لگاتا. اس کا مطلب ہے کہ جن کا قصور نہیں ہے ان کے خلاف ہم ایسی سازش نہیں کر سکتے، ان کو ہم اس کا نشانہ نہیں بنا سکتے، ان کو ہم اس کی سزا کا مستحق بھی نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے پیچھے جو اعلی کار ہو، جو اس چیز کے اسباب ہوں، انہی کو ڈھونڈا جائے. اور قانون والے یہ سارے ادارے سب کچھ کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں، یہ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اس کے پیچھے دیکھا جائے کون سے اسباب ہیں، کون سے لوگ ہیں. اگر وہاں کی انتظامیہ تک ملوث ہو اور ادارے بھی ملوث ہو تو ان کو بھی کٹہرے کے اندر لایا جائے اور بلا جواز جو لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ان کو تکلیف نہ دی جائے. اقلیتوں کے تحفظ کا بھی جتنا اسلام خواہاں ہے، جتنا اسلام اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، اتنا کوئی اور مذہب اقلیتوں کو تحفظ بھی نہیں دیتا. اس چیز کو پچھلے دنوں جب سویڈن کے اندر قرآن پاک کی گستاخی کی گئی تو وہاں پر ایک مسلمان نوجوان نے ایک بڑا کمال کا اس نے اپنا عمل کر کے دکھایا جس سے لوگ متاثر ہوئے اور کتنے لوگ مسلمان بھی ہوئے. جس چیز سے گھبراتے ہوئے وہ لوگ ہماری کتاب کی اور دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں نا، جب وہاں پر یہ کیا گیا نا تو پھر لوگ اور مسلمان ہوئے. اس نے کیا ایک شخص نے وہاں جس نے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اس نے قانونی اجازت لی، اجازت لے کر اس نے وہ واقعہ کیا. پورے عالم اسلام جو ہے وہاں پر احتجاج کیا گیا اور سب کچھ کیا گیا. ایک مسلمان نے سویڈن کے اندر رہتے ہوئے ایک عجیب احتجاج کیا. اس نے اپنے ہاتھ میں انجیل پکڑ لی، اس نے اجازت لی، اس نے بھی عدالتی طور پر اجازت لی کہ وہاں جس طریقے آزادی کے نام پر مذہبی کتابوں کے ساتھ بے حرمتی کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس نے بھی اسی طریقے اجازت دی اور انجیل یا توریت دے کر وہ بھی اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا جا کے. اس نے لوگوں کو کھلے عام اعلان کیا کہ آؤ اور دیکھو آج میں قرآن پاک کی شان کا بدلہ لینے والا ہوں، بے حرمتی کا بدلہ لینے والا. مجمع وہاں پر اکٹھا ہوا، وہ لوگ اسی کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے جس نے قرآن پاک کی شان میں بے حرمتی کی، گستاخی کی. جب لوگ اکٹھے ہوئے تو اس نے اپنی جیب سے لیٹر بھی نکالا، لیکن پھر انہیں اعلان کیا کہ دیکھو تمہارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے پاک کلام کی بے حرمتی کرو، تمہارے لیے یہ آزادی ہے، مگر میرا دین یہ کہتا ہے کہ جس طریقے اللہ کا پاک کلام قرآن پاک ہمارے لیے مقدس ہے، آسمانی کتابیں یہ بھی ہمارے لیے مقدس ہے. جیسے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں ہم ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں.
یہ تمہارا مذہب ہوگا تم ایسے کرتے ہو، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم ان کی بھی عزت کریں۔ تو جب اس نے یہ کیا تو وہاں دیکھنے والے کتنے ہی غیر مسلم اس کے اس عمل کو دیکھ کر متاثر ہو کر وہ اسلام کو قبول کر چکے، اسلام سے مشرف ہو گئے، اسلام سے عزت پا گئے۔ وہ ایک یہ ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کتاب کے بدلے میں کسی اور کتاب کی بے حرمتی کی جائے جو آسمانی کتاب ہے، یا کسی اور کے مطلب عبادت خانے کو اس طریقے جلایا جائے یا اس کی بے حرمتی کی جائے، یہ نہیں۔ لیکن ہم بھرپور طور پر اور زور مطالبہ کرتے ہیں ایک تو اس چیز کا کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار نہیں تھے اور جو لوگ فسادات کے ذمہ دار نہیں تھے ان کو بلا وجہ، جو بلکہ قانون کی مدد کرتے رہے، ان لوگوں پر بلا جواز مقدمے نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کو زور مطالبہ اس بات کا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان کو قانون کے مطابق صحیح طور پر ان کو سزا دی جائے۔